آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے ایس ایچ او کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں جو کہ نماز بھی پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ خطبات بھی دیتے ہیں اور پنچایت تک کے جو معاملات ہیں ان کو مسجد میں حل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ پنجاب پولیس کا جدھر ذکر آتا ہے وہاں پہ لوگوں کا یہ مائنڈ بنا ہوا ہے اور کچھ میڈیا پر بھی یہی دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ پولیس والے رشوت لیتے ہیں، لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ہم میڈیا میں بھی کالی بھیڑیں ضرور ہوں گی، تو آپ میں یہ جو دنیاوی مسائل ہیں آپ مسجد میں جا کے حل کرتے ہیں، یہ جو ہے آپ کے ذہن میں بات کیسے آ گئی؟ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ وہ خیر اور شر کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے اپنا اچھا برا اس کو پتہ ہے۔ تو الٹیمیٹ ہم نے اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو واپس بھی جانا ہے اللہ کے ہاں، تو کیوں نہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہوئے اپنے معاملات جو ہیں وہ دین کے مطابق اور ایک میرٹ کے اوپر جو ہیں وہ ہم اس کو کریں۔ اچھا سر، یہ بتائیں گے کہ آپ نماز پڑھاتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، پنچایت بھی مسجد میں حل کرتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ کبھی کسی نے کوئی گناہوں سے توبہ بھی کی ہے؟ کسی کو کوئی فرق پڑا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو، خالصاً اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے تو اللہ نے اس کے اندر خیر اور برکت رکھی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ آپ خالصاً اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ تو ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میری یہاں پہ تھانہ یوسف والا میں پوسٹنگ تھی، تو ایک ریکارڈڈ تھا، اس کے 30 سے زیادہ مقدمات تھے چوری ڈکیتی کے، اور وہ جیل میں بھی رہا ہے۔ تو ابھی اس کی انسرٹن لائف تھی، وہ کہتا تھا کہ پولیس مجھے پکڑ لے گی اور میرا کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا اور اس طرح پھرتا۔ وہ کچھ دوستوں کو لے کے میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں جو ہے اپنی جو بقیہ زندگی ہے اس کو قرآن و سنت کے مطابق، دین کے مطابق اور اللہ کی رضا سمجھ کے گزارنا چاہتا ہوں، اور جو میرے پچھلے گناہ ہوئے ہیں اس پہ مجھے پچھتاوا ہے، اس کی میں معذرت کرتا ہوں۔ میں اللہ کے حضور قرآن پاک پہ حلف دیا اس نے کہ میں پچھلے جو میرے گناہ ہو گئے ہیں اس سے میری توبہ اور آئندہ میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو میں نے اس کے لیے دعا بھی کی اور اس کے استقامت کے لیے، اس کی برکت کے لیے میں نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ اس کو اس بات پہ قائم رکھنا، اور میں اس کو مسلسل اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہا ہوں، واچ بھی کر رہا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے اور گناہوں سے اس نے واقعتاً توبہ کی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سوسائٹی کو نہ صرف سزائیں دینی ہیں بلکہ ہم نے سوسائٹی کو ریفارم میں لانا ہے، ان کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے دونوں کام چل رہے ہیں پیرالل۔ ہم جو ڈاکو ہیں، جو گندے لوگ ہیں، ان کے لیے سخت کارروائیاں بھی جاری ہیں، اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جو بھولے بھٹکے ہوئے، جو اپنے رب سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے وہ بھی کار خیر جو ہے اس کو بھی پیرالل جاری رکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ جی، کتنی اچھی بات ہے۔ اچھا ندیم صاحب، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ اس کے علاوہ بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اس کو آپ نے جو ہے وہ پردہ پوش سمجھ کے آپ کرتے ہیں، کبھی وہ سامنے نہیں چھپی، تو کوئی این جی او بنا رکھی ہے یا وہ لوگوں کی مدد آپ کیسے کرتے ہیں؟ اصل میں یہ میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ میں جب 3 سال کا تھا تو میری والدہ فوت ہو گئی تھی۔ تو میں نے ماں کا جو پیار ہے، جو ماں کی وہ شفقت ہے، اس سے ہمیشہ محروم رہا ہوں، اور وہ مجھے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، مگر وہ جو کمی ہے وہ ابھی میں فیل کرتا ہوں، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو میں نے ڈیسیژن کیا کہ میں اللہ کے بندوں کے لیے اپنی والدہ کے نام پہ کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے اس کو بھی فائدہ ہو اور جو اللہ کے بندے ہیں ان مخلوق کا بھی بھلا ہو۔ تو میں نے پچھلے سال سے ایک کام شروع کیا۔ میں نے پچھلے سال کچھ چند دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے چیریٹی کا کام شروع کیا۔ اس کے اندر ہم نے 100 لوگوں کا راشن کا انتظام کیا، ان کے گھروں تک پہنچایا۔ تو مجھے بڑی دکھ اور تکلیف ہوئی جب میں کھڑا وہ بانٹ رہا تھا راشن اللہ کے بندوں میں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس چلے گئے۔ تو جو میرے وسائل تھے یا جو ہمارے دوستوں کے وسائل تھے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے 100 بڑی مشکل سے وہ لوگوں کا راشن کا انتظام کیا تھا۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آئندہ کے لیے جب میں آؤں نا اگلے سال تو یہ ڈبل ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ اس ماہ رمضان سے 2-3 دن قبل ہم نے جو ہے وہ 300 لوگوں کے اندر راشن تقسیم کیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ رب العالمین اللہ کی صفت ہے، رب کی صفت ہے کہ وہ اپنی سارے جہانوں کو پال رہا ہے۔ تو ہم اس خدائی صفت ہے اس کو اپناتے ہوئے ہم نے ہلکی سی کوشش کی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ضمیر، آپ کا جو اندر ہے نا وہ بڑا پاکیزہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے لیے
کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹ اس کا بینیفٹ اللہ سے دعا بھی ہے کہ ہماری والدہ کو بھی اس کا اجر ملے، اور جو لوگ یقیناً جو بھوکے پیاسے ہیں، جن لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، جب ان کے گھر میں راشن جاتا ہے تو وہ الٹیمیٹ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں یا نہ کریں، وہ جو لقمہ ان کے اندر گیا ہے نا، وہ ہماری جو آخرت ہے اس کا ذریعہ لازمی بنے گا انشاءاللہ۔ اچھا سر، کبھی آپ کو بھی کسی نے آ کے رشوت دی ہو، پیسے دیے ہوں کہ جی ملک صاحب 20,000 لے لیں بندہ چھوڑ دیں، 50,000 لے لیں بندہ چھوڑ دیں، اویسلی ایسا ہوتا ہے، مطلب لوگ آفرز تو کرتے پھر ہیں۔ کیا آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے؟ نہیں، اگر تو وہ جو بندہ گلٹی ہے، جو گناہ گار ہے، اس کو تو بالکل بھی وہ نہیں ہم چھوڑتے اللہ کے فضل سے۔ جو بندہ گناہ گار ہے، جو بندہ جنہوں نے کرائم کمٹ کیا ہے، وہ تو لازمی اس کو جھیلے گا۔ ہاں، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہم پکڑ لاتے ہیں، لیکن وہ بعد میں جب ویریفیکیشن ہوتی ہے تو وہ بندہ انوسینٹ نکلتا ہے، تو میری ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے، چونکہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا سر، آخر پہ کوئی پیغام دینا چاہیں ناظرین کو، اپنے پنجاب پولیس کے بھائیوں کو، عوام کو، کسی بھی قسم کا پیغام دینا چاہیں؟ جی، من حیث القوم ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، ہم جو دیانتداری ہے، ایمانداری ہے، وہ ہم میں سے کافی حد تک جو ہے وہ مفقود ہو چکی ہے۔ تو میں یہی، ایک تاجر ہے اس کو یہی کہوں گا کہ وہ خدا را یہ جو لوگوں کی کھانے والی چیزیں اس کے اندر ملاوٹ نہ کریں۔ آپ مطلب یہ تو چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہم دعوے تو کرتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی نہیں مانتے۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اپنی گردن چکائی ہو وہاں پہ کہ میرے نبی کا یہ فرمان۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ملاوٹ والوں بندوں کے ساتھ بڑا سختی سے وہ کہا، من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ تاجر جو ہیں وہ جو عشق نبی پہ جھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اندھے تو ہوئے پڑے ہیں، تو کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم طریقوں پہ بھی چل رہے ہیں؟ تو یہ بات ہے۔ تو دوسرا یہ کہ ہم جس شعبے میں بھی ہیں، ہمیں ایمانداری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ مخلوق خدا کا بھلا ہو، اور جو انسانیت ہے اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔